50 کی دہائی کے اندر روس کو کنٹین کرنے کی پالیسی اپنائی گئی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ نے سب سے زیادہ بلنڈر یہ کیا تھا کہ اس نے چائنا کو کنٹین نہیں کیا. اور بعد میں پھر وہ کہنے لگا جی چائنا کی کنٹینمنٹ شروع کر دی اس نے، اب پالیسی بنائی تھی. اب جو نیا بلاک ایمرج ہونے کا جو تصور ہے نا، اس تصور کے اندر چائنا جو ہے وہ لیڈنگ رول ہے. دا موسٹ اسینشیل پارٹ جو ہے وہ رشیا ہے. اب نہیں آپ برکس کا تو نہیں ذکر کر رہے یا نہیں کوئی اور؟ نہیں برکس نیو ورلڈ آرڈر برکس میں بھی تو سنا کہ وہ کوئی تھوڑا بریک اپ جرمنی ایرا وغیرہ جو ہے وہ سارے وہ تو ایک نیا شفٹ ہوگا نا یورپ سے. لیکن اس وقت جو ایک نیا کمیونسٹ بلاک کی طرز کے اوپر جس کو چائنا لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، چائنا کے لیے جو سب سے بڑا سہارا بنے گا نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر، اور وہ رشیا ہے. ٹھیک ہے. اب رشیا کے ساتھ جو ہے وہ یورپ کی کوئی محاذرائی ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ چائنا اس سے آئسولیٹ ہو سکے. چائنا آئسولیٹ نہیں رہے گا. چائنا آئسولیٹ نہیں، کیونکہ چائنا کا جو اب خواب ہے وہ تو ہے کہ رشیا تک اپنے جو ہے وہ جو گیس اور پائپ لائن کے منصوبوں کو پہنچانا ہے. جو گوادر پورٹ ہے، جو سی پیک کے منصوبے ہیں، وہ تو افغانستان کے اندر واحد ملک ہے جس کا اپنا سفیر قائم کر رکھا ہے. ہاں جی. تو وہ اس سے قربت کو، اس کی پوری کنیکٹیوٹی ہے. وہ کس پرپز کے لیے ہے؟ صرف افغانستان کے لیے. تو میرا اگر رشیا پر کوئی مشکل وقت آئے گا یا رشیا کے لیے کوئی حالات اور واقعات کوئی منفی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک، تو اسینشیل جو اس کی سپورٹ ہوگی وہ. اچھا پروفیسر، چونکہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو بہت لطف آتا ہے، اتنی ریویلنگ باتیں آ رہی ہیں، تو بات تو ہم چاہیں گے بہت آگے ہو. لیکن چلیں ساتھ ساتھ ایک سوال اور لے لیتے ہیں. پاکستان اس سارے انٹرنیشنل جو اس وقت کینوس پہ جو بساط بچھی ہے، پاکستان کا کیا آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں یا ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ اور اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو عمران خان کا جو آرٹیکل چھپا ہے اس میں ٹائم میں اس پہ بھی ہم بات کر لیں. سر اس کے اندر جو پاکستان کا جو کردار ہے، اس کے اندر جو ہم ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، ماں سوائے جو حالات و واقعات کا جو ایک سینیریو ہوتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو ڈھالیں گے اتنا زیادہ جو ہے. تو ہمارے نزدیک اگر یہ لڑائی جو ہے وہ ایسکیلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یوکرین کے اندر کسی بھی حوالے سے، کہ یورپ یہاں پہ انٹر ہوتا ہے اور رشیا اور ان کے درمیان محاذرائی ہو جاتی ہے، تو ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا جو ڈینجرس اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یوکرین جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فوڈ سپلائر ہے. اس لیے پاکستان کے اندر بھی فوڈ جو ہے وہ ایک پرابلم جو ہے وہ ایشوز کے طور پر رہتا ہے. لہٰذا ہماری جو وہ سپلائی لائن فوڈ کی جو چیپسٹ سپلائی لائن ہے وہ جو ہے وہ ہم اس سے متاثر ہو جائے گی. اور پھر یوکرین کے ساتھ جو قوتیں کھڑی ہوں گی وہ ویسٹرن یورپ ہوگا. اور جو ویسٹرن یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ جو پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ جس طرح جڑے ہوئے ہیں، پھر وہاں پر ہمارے لیے یہ چوائس کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا روس کے ساتھ کھڑے ہوں یا ہم ویسٹرن کنٹری کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کا اس جنگ کے شروع ہونے پر دورہ ہی کرنا جو ہے وہ بہت مہنگا پڑ گیا تھا. تو اگر یہ ایسکلیشن ہوتی ہے اس لڑائی کی تو پھر اس حالات کے اندر پاکستان کا فیصلہ کرنا جو ہے وہ پاکستان کا وزیر. اچھا امریکہ کا کبھی انفلوئنس کم ہی ہوا ہے ویسے، گو کہ چائنا بھی ایک بڑی ایمرجنگ پاور ہے کلاؤڈ کے لحاظ سے انٹرنیشنل، لیکن اب پاکستان کے ہاں اب روس کے بھی سنا کوئی ڈیلیگیشن آتے رہے ہیں اور کوئی ایک انڈیا مل رہا ہے کہ شاید ہم ان کے ساتھ تجارت یا کوئی روابط بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی ناراضی کوئی سامنے آئے گی یا کیسے؟ ہاؤ ول وی ہینڈل آل دس؟ سر اس وقت امریکہ کے جو مفادات ہیں نا، آگے چینج آف دا گورنمنٹ کے بعد مفادات کیا ہو جاتے ہیں وہ تو آنے والا امریکہ زیادہ بہتر بتا سکے گا. ٹھیک ہے، ابھی وہ شیپ اپ ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو اس وقت کی جو شیپ ہے، اس وقت کے جو حالات اور واقعات ہیں نا، ان کا فوکس جسٹ اور جسٹ آن ون پرنسپل ہے کہ امریکہ کے مفادات کو تحفظ اور فروغ دینا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی معاونت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا دوسرے کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جیسے کہ یو ایس اے آئی ڈی جو تھی ایڈ جسے کہتے ہیں بند کر دی، وہ بھی انہوں نے بند کر دی. اب وہ اس وقت جو ہے وہ کہ وہ کلائمیٹ کے بھی فنڈز میں سے شاید بہت شامل ان میں اکارڈز میں سے باہر آ رہا ہے، وہ بہت آ رہا ہے یا آ گیا شاید. میں ایک بیانیہ بنا رہا ہے، تو بنا رہا ہے. اس طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ اس کی جو مفادات کا جو ہے ایسی ہم آہنگی کوئی نہیں ہے کہ جہاں وہ پاکستان کو کوئی مراد کا کوئی پیکیج دے گا اور وہ ہم سے یہ کہے گا کہ جی برائے مہربانی اپنا تعاون جو ہے وہ ہمیں. اس کے ساتھ اب ایک ہی طرز فکر و عمل ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان سے جو کردار چاہتا ہے وہ کردار اگر ہم ادا کرنے سے قاصر رہیں گے تو وہ جو بیہیویئر جو وہ دکھاتا ہے، چاہے وہ زیلنسکی ہو چاہے پھر وہ پاکستان ہو، بیہیویئر اس کی اپنے مفادات کے گرد گھوم رہا ہے کہ جو فرسٹ امریکہ کا جو سلوگن ہے نا
وہ اس کے لیے ایک الٹیمیٹ اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اور اس فرسٹ امریکہ کے کانسیپٹ کے ساتھ کوئی اگر ہارمونائز نہیں ہو پائے گا تو پھر امریکہ کا جو بیہیویئر ہے وہ ہمیں اتنا ہی ہاسٹائل نظر آئے گا جتنا کہ زیلنسکی آج جس طرح کہ ہم سوچ کے اپنے ایک توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں وہ تو اپنا انٹرسٹ دیکھے گا. لازمی. اس وقت جو خاص طور پہ جو موجودہ رجیم ہے، اس رجیم کی تو بنیادی پریورٹی یہی ہے کہ نیو کولونیلزم کا دور ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک فیکٹر کو ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر امریکہ کے جو معاشی مفادات ہیں اس کو تحفظ دینا ہے، فروغ دینا ہے اور اس کی نشو و نما دینا ہے. اور جب آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر دو اقدامات ہوتے ہیں: اپنے آپ کو طاقتور کرنا اور اپنے دشمن کو کمزور کرنا. تو پاکستان سے وہ دو تقاضے کرے گا کہ جو معاشی طاقت اس کے مقابلے میں کھڑی ہو رہی ہے اس کے لیے وہ منفی کردار ادا کرے، اور جو اس کے مفادات کا تحفظ اور وقار کرنا ہے اس کے لیے وہ پازیٹیو کردار ادا کرے. تو پاکستان اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک انتہائی ایک مشکل ڈیلیکیٹ سی سچویشن گزرتے کیونکہ پاکستان کے چائنا سے بھی تو روابط معاشی بڑھ رہے ہیں نا جی. اس صورت میں بھی تو ہمیں کوئی امریکہ کو اپریہنشنز تو ہوں گی. میں نے اسی لیے استعمال کیا نا کہ وہ جب معاشی مفادات کا وہ تحفظ چاہتا ہے تو ہم سے دو ڈائریکشن سے توقع کرتا ہے. ون از پازیٹیو اسپیکٹ، ٹھیک کہ ہے، ہم اس کے معاشی مفادات کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو اس کا نیگیٹو اسپیکٹ ہے کہ وہ قوتیں جو اپنی معاشی طاقت کو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پاکستان ان کے اس عمل کے اندر جو ہے وہ کس حد تک رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اور جب میں نے یہ فکرہ کہا تو جو امریکہ کے جو معاشی مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان اس کے معاشی مفادات کو جو تحفظ اور فروغ دے سکتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اور ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ جی وہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا بادر پورٹ ہے، سی پیک کے منصوبے جس طرح سلو سپیڈ سے چل رہے ہیں، تو میں وہ اس کو کہے گا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. لیکن پروفیسر میں ایک سوال عامیانہ سا سوال ہے، لوگ اکثر بات کرتے ہیں یہ امریکہ کے پاس کیا ہے ہمیں آفر کرنے کو، یعنی ایز کمپیئرڈ وتھ چائنا. چائنا ایک تو نیکسٹ ڈور نیبر ہے، وہ اس کے ساتھ اب ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، دیکھا جائے تو سیول نیوکلیئر معاہدہ تو ہے، آپ کے نیوکلیئر پلانٹس وہ آپریٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ کا یہ JF-7 تھنڈر وغیرہ بڑے پروجیکٹس ہیں یہ. تو اس صورت میں ایسی آفر تو ہمیں اب وہاں سے نہیں آئے گی، لیکن سننے میں آیا کہ وہ شاید F-16 تیار ہے یا کچھ کی، وہ اس کے لیے بھی ہمیں کو فنڈنگ دینے کو تیار ہے. سر اس کے لیے اب میں نے کہا نا کہ مٹیریلسٹک آپ کو کوئی ایڈوانٹیج دے کر وہ آپ کو یہ بات کوئی نہیں منوائے گا. ٹھیک ہے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف آپ اگر آئیں گے تو ڈکٹیشن سے بنائیں گے، ڈکٹیشن سے بنائیں گے، اور اس کا صرف دباؤ سے. زیلنسکی کے ساتھ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے نا وہ اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیں کہ آپ یعنی وہ ہمارے لیے تنبیہ ہے. ہاں رول ماڈل تم بھی کہہ رہے ہیں، رول ماڈل بنا لیں اسے جو مرضی کہہ لیں. اس نے کیا کہا کہ پورا یورپ چلے جاؤ، ہاں جہاں سے تمہیں دفاع ملتا ہے لے جاؤ، لو. چلے جاؤ. اچھا اگر تم نے دفاع حاصل کرنا ہے تو امریکہ کی تمہیں منشا اور مرضی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہی پیغام پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان کے اگر اس نے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانا ہے یا پاکستان کے دفاعی نقصان پہنچانا ہے تو میرے ہمیں چائنا اس پوزیشن میں تھا، نہ ہے، نہ کبھی وہ شاید آئندہ کچھ کئی سالوں تک آ سکے گا کہ امریکہ کے دیے گئے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا وہ سہارا بن سکے. مجھے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کا جب ڈیفالٹ ہو رہا تھا جی کتنے ارب ڈالر چاہیے تھے آپ کو؟ ہاں وہ ڈیفالٹ میں تو امریکہ کا بڑا نہیں، کتنے ارب ڈالر چاہیے تھے؟ اگر یہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ رشتہ ہوتا تو وہ ڈیفالٹ کے قریب ہوتا، تو اس کے لیے اتنی بیگنگ کرنے کی کسی کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو IMF کی بیگنگ کرنی نہ پڑتی. ہم صرف چائنا کے پاس جاتے اور وہ بیگنگ جو ہے وہ ہماری تمام ضروریات کو کیا کر سکتی، پورا کر سکتی. تو معاشی مفادات اب بھی ویسٹ کے ساتھ ہیں، جو جغرافیائی حدود کا تحفظ ہے وہ بھی امریکہ کے پاس ہے. ورنہ انڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جتنا زیادہ ہاسٹائل ہو سکتا ہے نا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد پانی کے ایسٹ اس کے پاس موجود ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس نے انویژن کرنا ہے، اس کے پاس اور اس کے بعد بہت سارے تو اگر ٹولز ہیں. تو جب ہم 1971 کی جنگ میں کہتے ہیں نا کہ اس کا جہاز آ رہا ہے، تو وہ اس کی جہاز اگر آ جائے تو کمال ہو جاتا ہے. بحری بیڑے کی بات کر رہے ہیں، 7واں بحری بیڑا. تو میں وہ اگر آ جاتا تو کمال ہے نا. لیکن اگر وہ آ جانے کا پیغام بھی دے دیتے اور ہندوستان کو یقین ہوتا کہ یہ آ رہا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے آ رہا ہے، تو تمام جو ایسکلیشن تھی انڈیا کی وہ ختم ہو جانی تھی. آج بھی انڈیا کو اس کے ایسے کسی عمل سے روکنا کہ جو پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، جس میں پانی کے ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میرا میں اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ کسی کا پیغام دے سکتا ہے، وہ تو صرف اور صرف پیغام جو ہے. اس کا مطلب آپ کی بات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنا ہے، ہوشیاری سے، سمجھداری سے، اور چیزوں کو سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا. اسٹریٹجی کیسی بنائیں گے؟ امریکہ کے جو کندھے ہیں نا
ہاں جو بوجھ وہ اٹھا اس کو سکتے نظر انداز نہیں ہم کر سکتے. وہ جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا کسی ملک کا